موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء والأشقياء سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو اللهب والحريق في نار جہنم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں جو انہوں نے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں، توق و سعیر مانا جہنم، یا مفسر فرماتے ہیں سعیر مانا ہوا اللہب، وہ جہنم کے آگ کے شعلے اور جلنا نار جہنم میں، یہ سزائیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی. کما قال تعالی اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. جیسے اللہ نے فرمایا کہ توق ان کے گلے میں ہوں گے اور زنجیریں ان سے ان کو کھینچا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر اس کے آگ میں ڈالا جائے گا جہاں وہ جلیں گے. وَلَمَّا ذُكِرَ مَا أَعَدَّهُ لِهَؤُلَاءِ الْأَشْقِيَاءِ مِنَ السَّعِيرِ. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اشقیاء کا ذکر کیا تو اس کے بعد اپنے ابرار کا اور سعداء کا ذکر فرماتے ہیں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. وقد علم ما فی الکافور من التبرید والرائحة الطیبة مع ما یضاف الى ذلك من اللذات بالجفنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے صالح بندے، نیک بندے، ابرار جمع بر جیسے ارباب جمع رب، یشربون وہ پئیں گے ایسے جام بھرے ہوئے، کاس کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، من کاسن کان مزاج ہوا، مزاج مانا ملونی، اس کے اندر جو مزج کیا جائے گا وہ کافور ہوگا. اب مفسر فرماتی ہیں کہ کافور جو ہے، کافور کے اندر ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور رائحہ طیبہ بھی ہوتی ہے.
ما یضاف الیہ، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں لذت والی ہوں گی جو اس میں ڈالی جائیں گی. قال الحسن يرد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا قال عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. برد الكافور في طيب الزنجبيل، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافور کی ٹھنڈک مراد ہے، اور زنجبیل جس کو آپ ادرک بھی کہتے ہیں، سونٹ بھی کہتے ہیں، اس کی ملونی بھی اس میں ہوگی. اب یہاں پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ کافور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان، کافور تو بلکہ بے انتہا ٹھنڈا ہوتا ہے اور بڑا بد ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں کافور کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے یاد رکھو دو جواب دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی یہ تو صرف نام ہے نا، جنت کی چیزیں ہی الگ ہیں اور ان کے خواص بھی الگ ہیں اور ان کی لذت بھی الگ ہے. انار ہے لیکن جنت کے انار کا کیا مقابلہ، انگور ہے جنت کے انگور کا کیا مقابلہ، یہاں زنجبیل ہے لیکن وہاں کے زنجبیل کا کیا مقابلہ ہے. تو لہذا یہ تو فقط نام ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ کافور کی ٹھنڈک مشہور ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو بعض جام ایسے پلائے جائیں گے جن میں ٹھنڈک ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے جن میں گرمائش ہوگی جیسے زنجبیل. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس کی برد الکافور، جیسے مفسر نے فرمایا نے کافور کی ٹھنڈک اور زنجبیل کی گرمی، یہ مراد نہیں کہ یہی کافور پلایا جائے گا. یہ کافور تو پینے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے. وَلِهَذَا قَالَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويرضون بها. ولهذا زمن يشرب معنى يروى حتى أداه البائع ونسب عينا على التمييز. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا عینا، یعنی ایک چشمہ ہوگا، نہر ہوگی جس سے اللہ کے محبوب بندے پیئیں گے اور اس کو جہاں چاہیں گے چلا کے لے جائیں گے. یعنی یہ لوگ جن کو ابرار، جن کو کافور کی ملونی دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ عین، وہ نہر ہے، ایک ایسی عام چیز نہیں ہے. یشرب بها المقربون من عباد اللہ، اس سے جو اللہ کے مقربین ہیں وہ تو خالص پیئیں گے اور ان کو اس سے تھوڑا ملا دیا جائے گا. یعنی ان کو تو ملونی ملے گی اور وہ جو مقربین ہیں وہ تو خالص اس نہر سے پیئیں گے. وَيَرْوَوْنَ بِهَا، اور سیرابی حاصل کریں گے. یشربو کا معنی یروا بھی آتا ہے، اس لیے اس کے بعد آیا حتی اداہ بالبا، یعنی اس کی متعدی کیا گیا با کے ساتھ. عینن جو ہے منصوب ہے تو علماء ان قواعد کے نزدیک منصوب علی الطبیعی. لیکن یاد رکھو کہ بعض علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ارشاد فرمایا تھا نا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل اغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کانا زائدہ ہے، یشربون کاسن مزاجها کافورا، لیکن آیا کان مزاجها کافورا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ زائدہ ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کے علم میں اس کا یہ ذائقہ ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. تو اس لیے آیا کان مزاجها کافورا. اور یہاں جو ہے نا جی آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے یوفون بالنذر، تو یہاں کانا محذوف ہے، یہاں کانا زائد ہے، وہاں محذوف ہے. کانو یوفون بالنذر. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یشربون من کاسن، وہاں من ہے، عینن کے بعد ہے یشرب بہا عباد اللہ، یہاں با ہے، یاد رکھو.
تو من سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو ان کو پیش کیا جائے گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے جتنا چاہیں گے پیئیں گے اپنی تمنا کے مراد، اس لیے یہاں متعدی با کے ساتھ ہے۔ قال بعضهم هذا الشراب في طيبه كالكافور في طيه كالكافور، یہ شراب ایسے ہوگا جیسے کافور کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ وقال بعضهم وہ من عین کافور، وہ کافور کی نہر سے لایا جائے گا۔ وقال بعضهم ان يكون منصوبا بيشرب هذا الاقوال الثلاثه ابن جریر، بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ پر تفجیراً جو ہے منصوب ہے یشرب بہا سے، بعد نے فرمایا تفجیراً منصوب ہے تمییز پہ۔ ایک قول یہ بھی ہے علماء نحو کا کہ نہیں، یہ منصوب ہے اپنا یشرب سے۔ ابن جریر نے بھی یہی اقوال علماء قواعد کے ذکر فرمائے ہیں۔ فقوله تعالی یفجرونها تفجیرا أي يتصرفون في حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، والتفجير هو الإنباء۔ اب مفسر فرماتے ہیں یفجرونها کمانا، یعنی اس نہر کو، اس چشمے کو جیسے چاہیں گے تصرف فرمائیں گے، جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ دنیا کی نہریں اوپر سے نیچے آتی ہیں، لیکن جنت کی نہریں جو ہیں اللہ مومن کے تابع فرما دیں گے، وہ چاہیں گے تو پانی اوپر کو بھی چلے گا، محلوں میں بھی پہنچے گا، ان کے جو قصر ہیں ان کے اندر بھی وہ پہنچے گا جہاں چاہیں گے۔ اصل تو تفجیر کا معنی ہوتا ہے کسی چشمے کا پھوٹنا، لیکن یہاں معنی یہ ہے کہ یتصرفون فیہا کیف یشاء۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، جیسے کہ کافروں نے حضور پاک سے کہا تھا ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ مکے میں اندر زمین سے آپ چشمے نکال کے ہمیں نہ دکھائیں۔ اور اللہ نے فرمایا فجرنا خلالهما نہرا، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی باغوں کے اور محلوں کے نہر بھی جاری کی۔ قال مجاہد یفجرونها تفجیرا کما یقودونها حیث شاءوا، حضرت مجاہد فرماتی ہیں یفجرونها کما یعنی وہ چلائیں گے جس طرف چاہیں۔ وقضا قال اکرمۃ وقتادہ وقال الثوری یصرفونها حیث شاءوا، جدھر چاہیں لے جائیں۔ معنی ایک ہے، صرف تفسیر کے اقوال میں انداز سمجھانے میں فرق۔ وقوله تبارک وتعالی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ای یتعبدون للہ فیما اوجبہ علیہم من فعل الطاعات الواجبۃ باصل الشرع وما اوجبہ علی انفسہم بطریق النذر، وہ اپنی منتوں کے پورے کرنے والے ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ منت تو اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے، جب وہ اس کے پورا کرنے والے ہیں تو جو اللہ نے واجب فرمایا ہے وہ اس کو کیسے پورا نہیں کریں گے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں فیما اوجبہ علیہم، جو اللہ نے ان پر فعل طاعات واجبہ سے مقرر فرمایا ہے، وما اوجبوه علی انفسہم بطریق النذر، اور جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر لاگو کیا ہے وہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ قال الامام مالک عن طلحة بن عبد الملك الإيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، رواہ البخاری رحمہ اللہ من حدیث مالک۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث مبارک میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت میں منت مانے وہ پوری کرے، لیکن خدا نہ کرے نافرمانی میں منت مانے تو اس کو ہرگز پورا نہ کرے۔ یعنی جو اطاعت ہے، جو فرما برداری ہے کہ انشاءاللہ منت مانی کہ میرا کام ہو جائے تو میں 10 طواف کروں گا، پورا کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں قرآن ختم کروں گا، میں خیرات کروں گا،
لیکن کوئی منت مانے کہ میرا اگر یہ گناہ والا کام ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا، تو وہ پھر حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ وَيَتْرُكُونَ الْمُحَرَّمَاتَ الَّتِي نَهَاهُمْ عَنْهَا خِيفَةً مِنْ سُوءِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْمَعَادِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي شَرُّهُ مُسْتَطِيرٌ أَيْ مُنْتَشِرٌ عَامٌ عَلَى النَّاسِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ۔ اور یہ اللہ کے جو بندے ہیں حرام چیزوں سے بچتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، کیونکہ ان کو یوم الحساب کا ڈر ہے، قیامت کا ڈر ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس کا شر مستطیر مانا منتشر نام سب پہ پھیلا ہوا، الا من رحم اللہ، مگر وہ جن پہ اللہ رحم فرمائے، کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پہ تو کوئی خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ کے بندے ہوں گے لا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان کو اس دن قیامت کی وہ بڑی پریشانی جو ہے ان سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایمان والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایمان والے یمین عرش کے پاس ہوں گے، ایمان والے اللہ کی نعمتوں میں اس حال میں بھی ہوں گے کہ حالانکہ وہ شر، وہ عذاب سب پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ والے محفوظ ہیں، جیسا کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے ہر طرف آگ ہے، لیکن اندر ابراہیم گلزار میں بیٹھا ہوا ہے، بردن و سلامن علی ابراہیم۔ قال ابن عباس فرماتی ہیں کہ مستطیر کا معنی فاشین، سب پہ پھیلنے والا۔ وقال قتادہ استطار واللہ شر ذلک اليوم تمل السماوات والارض، حضرت قتادہ فرماتی ہیں وہ قیامت کا وہ اتنا شر پھیلے گا کہ آسمان و زمین بھی بھر جائیں گے۔ وقال ابن قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال، کہ جیسے کوئی چیز جو ہے وہ برتن کے اندر پھیلتی ہے، چھا جاتی ہے، فباتت وقد اسعت فی الفؤاد صدعا الانا بها مستطیرا، یعنی ممتدا فاشیا، وہ شر لمبا پھیلنے والا، سب کو چھا جانے والا۔ وقوله تبارک و تعالی ویطعمون الطعام علی حبہ، قیل علی حب اللہ تعالی وجعلوا الضمیر عائدا الی اللہ عز وجل للدلالة السياق عليه، بل أظهر أن الضمير عائد على الطعام، يطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع اللہ تعالی کی ذات ہے جو سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ ضمیر جو ہے طعام کی طرف ہے، یعنی ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے، ان کو خود کھانے کی خواہش ہے، لیکن اپنی خواہش کو مار دیتے ہیں اور غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کے واقعات میں ایک عظیم واقعہ، ایک جنگ میں صحابہ زخمی ہو گئے۔ اب وہ زخمی جو تھے بیچارے میدان میں پڑے تھے اور کہہ رہے تھے پانی 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 مانگ رہے تھے، تو ایک صحابی کے پاس چھوٹی سی مشکیزہ تھا پانی کا، وہ لے کے فوراً پہنچا اس بندے کے پاس۔ اتنی دیر میں دوسرے آدمی کی بھی آواز آئی پانی، تو اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ تو وہ اس کے پاس گیا تو اس کو بھی دینے لگا تو آواز آئی پانی، اس نے کہا اچھا میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ، مجھے بعد میں پلانا۔ اللہ کی شان ہے کہ 7 بندے مانگتے رہے، وہ آخری کے پاس پہنچا، اس کو پانی دیا، جب واپس آئے سارے ختم ہو گئے۔ یعنی اپنی جان کی فکر نہیں، حالانکہ اس وقت تو جان نکل رہی ہے نا، آدمی چاہے اولاد ہو کوئی ہو کہتا چھوڑو یار پہلے مجھے تو دو نا پانی،
لیکن انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی. یوسرون علی انفسہم، اپنے نفس پہ دوسروں کو ترجیح دے. ولو کان بہم خصاصہ، حالانکہ ان کو خود بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، خود بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اصل میں یاد رکھو اللہ کو صدقہ بھی وہی منظور ہے کہ آدمی اپنے نفس کو چھوڑ کے دوسرے کو دے. اور صدقہ بھی اس وقت ہے جب آدمی خود صحیح ہے، تندرست ہے، اس کو خود بھی ضرورت ہے پیسے کی، لیکن وہ دوسرے کو خرچ کرنا. مرنے کے وقت تو سارے خرچہ کرتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی خیرات کر دو، یہ چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر سکرات لگ جائے. اس لیے محترم کہ ضمیر طعام کی طرف راجی ہے کہ وہ یتیمون الطعام فی حال محبتہم وشہوتہم لہ. قال مجاہد ومقاتل واختارہ ابن جریر، اور ابن جریر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہی قول زیادہ بہتر ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، کیونکہ ایک تو طعام قریب ہے، مرجع قریب ہو تو زیادہ اولا ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وآت المال علی حبہ، یعنی وہ اللہ کی طرف مال دیتے ہیں علی حبہ، حالانکہ مال کو خود بھی محبوب رکھتے ہیں. جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکیوں کی مقام اعلیٰ پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ کرو وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں. محبوب چیز خرچ کرو، قربانی کرو تو محبوب جانور خرچ کرو. پہلے جو مسلمان مومن ایمان والے تھے تو قربانی کے لیے جانور کو خود تیار کرتے، یعنی سال سال پہلے لے آتے. بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. بھئی عید والے دن اس کو ذبح کریں تاکہ محبوب ہو. جتنا انس ہوگا اتنا محبوب ہوگا، اور پھر جتنا زیادہ بہتر ہوگا اتنا اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوگا. ورب البیہقی من طریق الاعمش النافع قال مرض ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاشتهى عنبا اول ما جاء العنب فارسل الصفیۃ یعنی امرأته فاشترت عنقودا بدرهم فتوى الرسول السائل فلما دخل به قال السائل فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اعطوه ایاه فاعطوه ایاه فارسل درهم آخر فاشترت عنقودا فتوى الرسول السائل فلما دخل الى السائل فقال اعطوه ایاه فاعطوه ایاه فارسل الصفیۃ السائل فقال والله ان ابتلى تصيب منه خيرا ابدا ثم ارسل درهم آخر فاشترت به. اب اس روایت میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے بیمار تھے. انگوروں کا تازہ تازہ موسم تھا، تازہ اترے تھے، ان کو خواہش ہوئی، انہوں نے کہا ابھی انگور منگوائیں. تو آپ کی بی بی صفیہ نے ایک درہم بھیجا اور وہ آدمی بھیجا کہ انگور لے کے آؤ. انگور لے کے آئے تو اس کے پیچھے پیچھے مانگنے والا بھی آ گیا. وہ انگور پہنچے تو اس نے کہا بھی میں مانگنے والا مسکین سائل دروازے پہ ہوں. حضرت ابن عمر نے فرمایا اس کو دے دو. انہوں نے اس کو دے دیا. پھر بی بی صاحبہ نے اور آدمی بھیجا، آدمی کو دوبارہ بھیجا کہ بھی تم جا کے اور انگور لے آؤ. جب وہ آیا تو وہ سائل پھر بھی آ گیا. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا نہیں چلو اس کو دے دو. اب تیسری دفعہ بھی یہ واقعہ ہوا کہ جب آپ نے پیسے بھیجے اور وہ انگور لے کے آدمی آیا تو وہ سائل پیچھے پیچھے پھر آ گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ ان اتا، اگر تم یہ بار بار آ رہے ہو نا اب تمہیں کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ملے گا. ثم ارسلت درہم آخر فاشترت به، اس کے بعد آپ نے ایک اور درہم بھیجا اور انگور منگا کے عبداللہ ابن عمر کو پیش فرمایا. اسی طرح کا واقعہ ایک روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک انگوروں کا بہت بڑا ماشاءاللہ گوشہ جو ہے وہ لے کے آئے. فوراً ایک سائل آ گیا مانگنے والا، تو آپ نے فرمایا عثمان اس کو دے دو.
حضرت عثمان نے دے دیا، اور جب وہ باہر چلا گیا حضرت عثمان بھی باہر چلے گئے، کیونکہ حضرت عثمان چاہتے تھے بھی یہ انگور بہت اچھے ہیں، حضور پاک خود کھاتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا اتنے میں۔ انہوں نے کہا یہ پیسے لے لو، انگور مجھے دو۔ انگور لے کے دوبارہ حضور کی خدمت میں پیش کیے، وہ اللہ کا بندہ پھر آ گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان اس کو دے دو۔ حضرت عثمان نے دے دیا۔ اب حضور کا حکم تو نہیں ٹالا جا سکتا۔ وہ جب باہر گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر پیسے لے لو تو مجھے انگور دے دو۔ اس نے پھر انگور بیچ دیے، حضرت عثمان نے پھر خرید لیے، پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو پھر آ گیا۔ اس پہ حضور ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا سائل انت ام بائع، تم سوال کرنے والے ہو کہ بے شرا کرنے والے ہو؟ ٹھیک ہے، سوال ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ اما السائل فلا تنہر، میرا مدنی مانگنے والے کو کبھی نہ جھڑکو۔ اور سائل ہے وہ جو غلطی کر رہا ہے، لیکن سائل جب آ جائے تو اس کو، حتیٰ کہ ایک قول بزرگوں کا یہ بھی ہے کہ ولو علی فرس، کہ مانگنے والا گھوڑے پہ سوار ہے لیکن سوال کر رہا ہے تو دے دو۔ یہ تحقیق نہ کرو کہ یار تم ہٹے کٹے ہو، گھوڑا تمہارے پاس ہے اور پیسے مانگ رہے ہو، یہ ذلت ہے اس کے لیے ہے، لیکن تم اس کو زجر نہ کرو۔ اما السائل فلا تنہر۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ویسے تو یہ بھی حکم ہے نا کہ کوئی آدمی بلا وجہ سوال نہ کرے۔ اگر تندرست ہے مزدوری کر لے، کما کے کھائے، ورنہ قیامت میں خموشن خدوشن فی وجہ ہی، قیامت میں اس کا چہرہ پھٹا ہوا سوال کی ذلت سے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی سائل جو ہے نا، مانگنے والا، بعض بزرگوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ اس میں دونوں کی ذلت ہے، مانگنے والے کی بھی ذلت ہے، اگر نہ دے تو پھر اس کی بھی ذلت ہے۔ تو یہ سوال ایسی بھیڑی چیز ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو یا اس کو دے دو یا اس کو محبت و پیار سے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو محبت سے پیار سے کہہ دیں کہ بھئی اللہ کریم، جیسے یہاں عربی کہہ دیتے ہیں نا اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ سخی ہے، اللہ کے دروازے سے مانگو، یعنی اس کو کوئی برا بھلا لفظ نہ۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا جی پیشہ ور سائل ہوتے ہیں، ان کو تو دینا بالکل گناہ ہے، جنہوں نے کام ہی یہی کر رکھا ہے کہ ہر وقت مانگ رہے ہیں۔ اور اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب آدمی اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگتا ہے تو اس کی پیشانی میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی ہی مانگتا رہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو اپنے اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے، خیرات مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے۔ تو اس لیے بہرحال بی بی صفیہ کا بھی یہاں یہ واقعہ وفی صحیح ہے، صحیح حدیث میں ہے افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل الغنى وتخشى الفقر۔ حضور پاک نے فرمایا کہ افضل صدقہ ہوتا ہی وہی ہے ان تصدق، اس وقت خیرات کرو کہ تم خود بھی تندرست ہو اور تمہیں خود بھی خواہش ہے مال کی، لیکن اس وقت جو ہے تم بھی ڈرتے ہو کہ مال نہیں ہوگا یار تو پھر میرا کیا حال ہوگا، لیکن اس وقت بھی صدقہ کرو تو یہ صدقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اے فی حال محبت کا للمال وحرصک علیہ وحاجتک الیہ، یعنی جب تمہیں خود بھی مال سے محبت ہے، خود بھی حرص ہے، اور پھر خود بھی تمہیں اس کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اما المسکین والیتیم فقد تقدم بیانما وصفتهما، واما الاسیر فقاسیر من حسن ذاک الاسیر من اہل القبلۃ۔ اپنے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتے ہیں یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، اور اسیر مانا قیدی۔ تو اب اسیر کا کیا مانا ہے؟ سعید بن جبیر
حسن ضحاک فرماتے ہیں اسیر ہو لیکن اہل قبلہ سے ہو، مسلمان قیدی ہو، اس کی مدد کریں۔ اچھا مقروض ہے، یہ بھی قید ہے، یاد رکھو، جو آدمی قرضے میں پھنسا ہوا ہے تو یہ بھی تو قید ہے نا، وہ سر اٹھا کے چل ہی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقال المذکان اسراء یومئذ المشرکین ویشهد بهذا ان رسول اللہ امر اصحابہ یوم بدر ان یکرموا الاسارى وكانوا يقدمونهم على انفسهم عند الغداء۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیدی مسلمان ہے، کافر ہے، سب کی مدد کرو۔ قیدی قیدی ہے، انسان تو ہے نا، کافر بھی ہو تو انسان تو ہے نا۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے اندر جب مشرکین قید ہو کے آئے تو حضور پاک نے فرمایا بھی اپنے قیدیوں کا خیال رکھا کرو۔ تو صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو کھلاتے تھے۔ قال اکرمہم العبید، حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ اسیر کا معنی ہے عبد، کہ غلام جو ہے بیچارہ وہ بھی تو اب گویا کہ اپنے مالک کے پاس قید ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے۔ واختار ابن جریر عموم الآیت المسلم المشرک، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ عام ہے چاہے قیدی مسلمان ہو یا مشرک ہو۔ وہکذا قال سعید بن جبیر وعطاء والحسن وقتادہ وقد وصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاحسان الارقاء فی غیر ما حدیث۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ قیدی ہو یا عبد ہو، غلام ہو، چونکہ حضور پاک نے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ غلاموں کا خیال کیا کرو۔ حتی انہ کان او آخر ما اوصان جعل یقول، آخری وقت میں بھی جو آپ کی وصیت تھی وہ یہی تھی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے پاس مل کے یمین ہے، عبید ہیں، اماء ہیں، ان کا خیال رکھو۔ قال مجاہد والمحبوس اتمام لہؤلاء وهم یشتہونہ ویحبونہ قائم لسان الحال۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں اسیر کا معنی یہ ہے کہ قید میں ہے، جیسے اب بھی لوگ جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ باقاعدہ ماشاءاللہ کئی دیگیں پکوا کے جیل میں بھجواتے ہیں کہ وہاں قیدیوں کو تقسیم کی جائے۔ خاص طور پہ کوئی عید ہو، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو تو بعض بہت ماشاءاللہ مسلمان اہل خیر ہیں تو وہ دیگیں پکوا کے بھجواتے ہیں جیل میں بھی، کم از کم آج عید کا دن ہے، آج تو اچھا کھانا کھا لیں، وہ جیل کا کھانا تو عذاب الہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اسیر کا معنی ہے قیدی۔ بہرحال لفظ عام ہے، قیدی ہو یا وہ غلام ہو یا مقروض ہو۔ اور پھر لسان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب دے رہے ہیں تو ان کا جو ضروری نہیں کہ زبان سے کہیں بلکہ ان کی کیفیت بتا رہی ہے، بھی ہم جو آپ کو دے رہے ہیں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ سے ہم نے کیا بدلہ لینا؟ جو پہلے ایک بندہ قید میں پڑا ہے اس سے کیا لینا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ ارجاء ثواب اللہ رضا، ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اے لا نطلب منکم مجازات تکافئوننا بها ولا ان تشکرون عند الناس۔ معنی یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم آپ سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں اور نہ ہم آپ سے کوئی تعریف مانگتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں جا کے کہو کہ فلاں نے یہ دیا یہ دیا، نہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور جو ہم دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ تم اس انداز میں دیا کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ لگے۔ معنی یہ ہے کہ رازداری سے چھپا کے خفیہ طریقے سے، تاکہ جس میں ریا بھی نہ ہو، سمعت بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی
اس کا کوئی آل اولاد کوئی نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا تو میں رات کے آخری حصے میں جب تہجد کے لیے اٹھا تو مجھے خیال آ گیا کہ وہ بوڑھی عورت ہے, کون بیچاری کو پانی بھر دے گا, کون بیچاری کو کھانا دے گا. تو میں نے جا کے ارادہ کیا کہ اس کے گھر میں صفائی بھی کر دوں, پانی بھر کے بھی رکھ دوں اور کوئی چیز کھانے کے بھی پہنچا دوں. میں گیا تو دیکھا کہ صفائی بھی ہو گئی ہے, پانی بھی بھرا ہوا ہے, وہ بھی بڑی خوش بیٹھی. میں نے کہا اماں میں تو آیا تھا آپ کی. انہوں نے کہا بیٹا کوئی اور اللہ کا بندہ آیا تھا وہ کر گیا, اب تو مجھے ضرورت نہیں. حضرت عمر فرماتی ہیں کہ دوسری رات میں ذرا جلدی چلا گیا, لیکن دیکھا تو سب کچھ ہو چکا ہے, جھاڑو بھی پھری ہوئی ہے, پانی بھی بھرا ہوا ہے, اس کے ساتھ وضو کے لیے پانی بھی رکھا ہوا ہے, ہر ضرورت کی چیز. انہوں نے کہا بیٹا کوئی اور بندہ تو اس سے پہلے آ کے کر گیا. حضرت عمر فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گیا, کون بندہ ہے کہ جو ہمیں موقع ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں تیسری رات میں چھپ کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ, کہ حضرت صدیق تھے رضی اللہ تعالی. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ما سوا کلمہ شہادت میں آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, اس کے علاوہ حضور کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا. جس نے مانگا نام, جس نے کہا دے دیا. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے کہ اس دور میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ رسول اللہ ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المؤمنین ہے, اور دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, لیکن آپ گلی میں آ رہے ہوتے تو کوئی چھوٹی بچی آ کے پکڑ لیتی, ابو بکر وہ ہماری بکری جو ہے نا دودھ نہیں دے رہی, ہمیں دودھ تو نکال کے دے دو. ساتھ چلے جاتے دودھ نکال رہے ہیں. یعنی یہ مقام تھا. آج تو ہم معلوم ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں ورنہ عمل کوئی باقی نہیں رہا. اب تو بس وہ ذکر ہے, ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں, شاید کسی کو ہدایت ہو جائے. کہتا ہے جی کہ آدمی اسلام کے قانون کے مطابق اپنی بیوی سے کتنا دور رہ سکتا ہے, یعنی کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے. میرا بھائی اس میں یاد رکھو کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ اپنی بیٹی سے بی بی حفصہ سے, جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں, امہات المؤمنین ہیں, ان سے پوچھا. کیوں شریعت میں تو کوئی شرم نہیں ہوتی نا. تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی بی بی حفصہ سے کہ ایک عورت اپنے خامند سے کتنا عرصہ دور رہ کے مطمئن رہ سکتی ہے. تو بیٹی نے فرمایا کہ عمر عجیب بات ہے, تم نے قرآن نہیں پڑھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں اگر کوئی بندہ مر جائے تو کتنا عدت ہے؟ انہوں نے کہا عدت ہے 4 مہینے 10 دن. فرمایا تو پھر اتنی مدت اللہ دور رکھنا چاہتا ہے نا کہ عدت کے بعد دوسری شادی کرے ہو, ورنہ تو کیا ضرورت تھی 4 مہینے کی. لیکن حضرت عمر نے پھر صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اسی کو کہتے ہیں نا اجبا, فیصلہ کیا تھا اور اپنے تمام گورنر کو چٹھی بھیج دی تھی کہ بھی کوئی مجاہد جو ہے اس کو 6 مہینے سے زیادہ سرحد پہ نہ رکھو, واپس بھیجو گھر, اس کے بدلے میں اور آدمی منگوا لو تاکہ وہ اپنی بیوی کے حقوق بھی آ کے ادا کرے. تو شرعاً تو مسئلہ یہی لکھا ہے فقہا نے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے. اب بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی حالات پر بھی ہے. کیا معنی؟ مثلا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 1 ہفتہ بھی خامن کے بغیر نہیں گزار سکتی. تباہے ہیں نا جی, بعض میں حدت ہے, بعض میں گرمی ہے. اچھا بعض میں برودت ہوتی ہے, اس کو 6 مہینے خیال ہی نہیں آتا جب تک خامن نہ بلائے.
خاوند بلا رہے تو بیوی ہے بیچاری، لیکن خود اس کو جذبات نہیں ہوتے، اس کے اندر طبعاً برودت ہو۔ تو بعض فقہا فرماتے ہیں ایک تو اس خیال کو بھی آدمی دیکھے کہ بھی میری بیوی کی کیفیت کیا ہے، دوسرا وہ یہ بھی خیال کرے کہ میں جہاں جا رہا ہوں تو کیا میں نے اپنی بیوی کے نان، نفقہ، خرچہ، عزت، پردہ، ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے کہ میرے بغیر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ پھر آپس میں اتفاق سے وہ کوئی فیصلہ کر لے بھی میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں باہر، صبر کرو تاکہ کچھ بچوں کے لیے کما کے لے آئیں، ہمارا بھی کوئی مستقبل بن جائے، اور وہ بھی راضی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محفوظ بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر آئیں تو آپ کا بھائی بھی ماشاءاللہ قبضہ کر لے۔ آج کل تو حالات یہی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، خامد نہ ہو دیور جو ہے، اسی لیے حکم ہے نا، حضور نے فرمایا الحمو الموت، یہ تو موت ہے دیور، اس سے ہمیشہ پردہ کرو اور کبھی گھر میں نہ آنے دو، نہ کبھی اس سے نرم بات کرو۔ کیوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا نا جی، خامد کا بھائی ہے گھر جا رہا ہے آ رہا ہے، کون اعتراض کرے؟ کوئی اجنبی جائے تو کہیں گے یار یہ کیوں جا رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور آج جن حالات سے آپ ہم معاشرہ، اور جب سے یہ گھروں میں ڈش آئی ہے، کیبل آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، یہ جو موبائل آئے ہیں، یہ تو ایک مستقل اللہ کا عذاب ہے۔ 10 سال کی بچیاں ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، وہ جناب وہ موبائل پہ سیکسی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو فرینڈ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں، اسکائی پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ یہاں کپڑے اتار کے کھڑی ہے، وہ وہاں کپڑے اتار کے بدبخت کھڑا ہوا۔ جب یہ لعنت ہو جائے پھر تو بیوی سے ایک دن بھی دور نہ رہو۔ روزی اللہ نے چاہا تو جہاں رہو گے وہاں بھی مل سکتی ہے، اور نہ چاہے تو باہر بھی نہیں مل سکتی۔ یہاں کتنے لوگ ہیں عرب میں، کتنے لوگ 2 سال سے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں نوکری نہیں، روٹی نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے اندر بھی الحمدللہ خوشحال ہیں۔ میرا ایک غریب دوست تھا، محبت کرتا تھا بیچارہ، بڑی بالکل غریب ترین مزدوری کر کے کھانے والا۔ میں کراچی آیا تو وہ مجھے ملا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو آج کل؟ کہتے ہیں جی کیا کرنا ہے، بس کبھی اسٹیشن پہ چلا جاتا ہوں، کبھی بندرگاہ پہ چلا جاتا ہوں، بس وہ سامان اٹھا لیا، کسی کی بوری اٹھا لی، کسی کا کچھ کر لیا، اس طرح روزی کمانی ہے، کیا کریں۔ میں نے کہا یار ایک دفعہ تم نے ہمیں بریانی پکا کے کھلائی تھی، تمہیں اب بھی وہ آتا ہے بنانا؟ کہتے ہیں جی وہ تو میں ماہر ہوں اس کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم ایک دیگچے میں بریانی لے کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ گلی میں، وہ بیچو۔ یہ کیا مزدوریاں کر رہے، تم تو بہترین کوک ہو اللہ کے بندے، بہت اچھا کھانا پکانے والے ہو۔ جی اتنے پیسے مل گئے، اتنے تو میں بھی تمہیں دے دیتا ہوں، کتنا بھی ایک دیگچے پکانے کے لیے اس زمانے میں تو 100 روپیہ بھی بہت ہوتا تھا۔ بہرحال اس نے وہ شروع کر دیا، ایک دیگچہ بناتا، وہ لے کے گلی کے نکر پہ، ادھر سڑک تھی، اس کے گھر کی گلی تھی، وہاں نیچے لکڑی کا اس نے بنا لیا تھا فریم، اس پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتا، جو آتا 2 روپے 2 روپے 2 روپے کا کھانا، 2 روپے میں آدمی پیٹ بھر کے بریانی بنی ہوئی کھا لے، سبحان اللہ۔ وہ تو جناب رش بڑھنے لگا، پھر اس کے 2 تھیلے ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب اس نے دکان کرائے پہ لے لیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کہا جی آج کل تو اللہ کا بدل ہے، میرے 3 ہوٹل چل رہے ہیں، میں تو سیٹ ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو آیا اسی لیے تھا کہ آپ کو کھانا کھلاؤں۔ میں نے کہا بس میرا کھانا کوئی نہیں ہے، تو بس مجھے خوشی ہے کہ تم۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے مجھ پہ اتنی برکت دی ہے، میرے بچے ہیں اور اعلیٰ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں،
میری بیوی ہے، گھر ہے، مطمئن ہے، ہم نے اپنا مکان 10 مرلے کا پلاٹ لے کے بنایا ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں۔ میں نے کہا چلو بھی، تو اگر آدمی محنت کرے نا جی، کام چور نہ ہو، حد حرام نہ ہو، روزی ہر جگہ مل جاتی ہے۔ کہتے جی کہ نماز عصر میں امام صاحب جو ہے وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتا، پڑھتا تو ہے نا، کہ پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا ہے تو پھر امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، یہ کیا بات ہوئی؟ جب حدیث میں ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہو، امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے، اب وہ زور سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ پڑھ رہا ہو۔ ہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، لیکن سری نمازیں ہیں چونکہ وہ سن نہیں رہا قرآن تو لہذا فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہی بات ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ میری والدہ شام کو کھانے سے کچھ ایک آدمی کا کھانا یا 2 آدمی کا کھانا نکال کے 1-2 صورتیں بھی پڑھتی ہیں اور غریب کے گھر بھیج دیتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب جو ہمارے مر گئے ہیں ان کو عطا فرما، بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کھاد اور سپرے کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ 1000 روپے کی بوری پہ 1500 میں بیچتے ہیں۔ میرا بھائی اگر نقد ریٹ 1000 ہے، ادھار 1500 ہے، تم نے ادھار لی ہے تو ٹھیک ہے، مقصد ہے تم نے یہ دوسرا ریٹ قبول کیا ہے، وہ سود نہیں بنتا۔ میں نے کاروبار کے لیے گندم خریدا، ریٹ طے ہو گیا، لیکن مجھے نقصان ہو گیا، میں وہ پیسے دینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اب 2 سال کے بعد اللہ نے مجھے پیسے دے دیے ہیں تو میں اس کو جتنے آپ نے لیے تھے اتنے دیں گے، جو ریٹ طے ہو گیا تھا ابھی 2000 دیں گے۔ جب ریٹ طے ہے، پیسہ طے ہے، وہی دو گے، یہ تھوڑا ہے کہ اس پیسے پہ نفع بھی دو گے۔ میں نے پڑھا ہے کہ گناہوں کا انجام جو ہے اللہ کی سزا ہے، صرف تم نے پڑھا ہے، روز تو پڑھا جا رہا ہے، اور کیسے پڑھا ہے؟ آج کے سبق میں کیا تھا؟ کہتے کہ جی یہاں جو بیرا ملتا ہے اگر اس میں نان الکوہل ہے، یعنی اس میں فری الکوہل ہے، الکوہل ملا ہوا نہیں ہے، تو پھر جو کا پانی ہے پھر پی سکتے۔ وہ تو حرام تب ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل ملایا جاتا ہے، کیونکہ جو باہر کی دنیا میں بیئر بکتی ہے وہ تو نشہور ہوتی ہے، اس میں تو وہ الکوہل نشہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کریں، افضل یہ ہے سب ائمہ کے نزدیک کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی فرماتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ میرا ایک دوست ہے، مجھے اس سے بڑی محبت بھی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا۔ میں نے بڑی نصیحت کی ہے، میرا بھائی جب نصیحت اثر چھوڑ دے تو تم ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو۔ بعض عورتوں میں ہے کہ سینے پر وہ اعتکاف سے کوئی ڈنڈا لٹکاتی ہیں، یہ ناجائز ہے کہ نظر نہیں لگے گی، نظر لگنی ہے تو لگی جاتی ہے، کچھ بھی کرو، جس دن لگنی ہوگی نا اس دن گنڈا بھی انشاءاللہ تمہیں بھول جائے گا لگانا۔ تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ پہ توکل کرو۔
علاج موجود ہے، حضور پاک کو حضرت جبریل نے آگے بتلایا تھا، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک، ایک روایت میں ان کل داء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک، یہ پڑھا کریں۔ اور سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ پڑھا کریں۔ اللہ نظر بس ورنہ نظر تو حق ہے، لگتی ہے۔ کہتے جی کہ میں تو مکے میں رہتا ہوں لیکن میری فیملی کینیڈا میں ہے، وہاں ہم نے ایک گھر لیا ہے، لیکن صاف بات ہے کہ بینک کے ذریعے وہاں تو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ بہتر تو یہ ہے میرا بھائی کہ تم وہاں بھی سود والا قرضہ نہ لو، چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، کوئی ملک ہو، سود ہے، ناجائز۔ کہتے ہیں جی کہ فجر کی نماز میں جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ تم مسجد میں داخل ہوئے، سنتیں نہیں پڑھی، اقیمت الصلاۃ، تکبیر ہو گئی، نماز میں مل جاؤ، سنتیں بعد میں پڑھو۔ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ ایک یہ ہے کہ میں پہلے سے سنتیں پڑھ رہا تھا، اب تکبیر ہو گئی تو امام صاحب فرماتے ہیں اب سنت پوری کر۔ کہتے جی کہ حرم میں 27 لاکھ کا ثواب، جو حرم کی جماعت سے پڑھے گا انشاءاللہ ان کو 27 لاکھ کا ثواب۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب آدمی نماز اکیلے پڑھے تو 1 درجہ، محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 درجے، اگر جامع مسجد میں پڑھے تو 27 درجے، تو 1 لاکھ تو سب کو ملے گا۔ لیکن جب وہ محلے کی مسجد میں پڑھے گا تو 25 لاکھ ہو جائے گا، اور جب وہ اللہ کے حرم میں آگے پڑھے گا تو 27 لاکھ ہو جائے گا۔ اور بعض محدثین اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز 1000 ما سوى المسجد الحرام، لیکن مسجد الحرام میں 1 لاکھ۔ تو فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں 1 وہاں 1 لاکھ، فرمایا یہاں 1000 وہاں 1 لاکھ، 1000 ضرب 1 لاکھ۔ وہ کہتے ہیں 1 کو ضرب لاکھ سے نہیں دیں گے بلکہ 1000 سے ضرب دیں گے۔ تو 1000 سے جب ضرب دیں گے تو خود اندازہ کر لیں کہ کتنے ثواب بن جائیں گے۔ چونکہ مولویوں کو تو ضرب تقسیم آتی نہیں، کیونکہ وہ اپنا مال تو کھاتے نہیں نا، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ضرب تقسیم کی ضرورت کیا ہے؟ ضرب تقسیم تو وہ دے نا جو محنت کر کے کھائے۔ طواف نماز حرم سے پتہ نہیں کیا کر دوسرے مسجد میں، ہاں اگر طواف کر لیا، یہاں 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھے، کسی دوسری مسجد میں پڑھ لیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، عمرہ کرنا ہے تو لازماً یا تو مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا عرفات، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں۔ گھر سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر گھر سے عمرہ باندھ کے احرام ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو کیوں تکلیف دیتے تنعیم بھیجنے کی؟ وہ تو مکے میں موجود تھی، فرماتے کہ جا کے عمرہ کر لو۔ کیوں فرماتے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور تنعیم سے جا کے عمرہ، کیونکہ اقرب الحل یعنی حرم کے قریبی جو ہے وہ تنعیم تھا، اس لیے وہاں بھیجا حضور نے۔ تو گھر سے احرام باندھ کے عمرے نہیں ہوتے۔ وہ جو حدیث مبارک میں ہے نا کہ اہل مکہ من مکہ تھا، اس سے مراد حج کا احرام ہے۔ مکہ کے اندر
اچھا مکے والوں کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ انڈیا کو مولوی نکلا ہوگا ماشاءاللہ، آج کل تو مجتہدین کا زور ہے نا، ورنہ تو ائمہ اربعہ کا بھی اور علماء اہل حدیث کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد کے باہر جائیں۔ یہاں بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث جنہوں نے دارالحدیث کی بنیاد رکھی، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ عمرہ جو ہے وہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کرنا ہوگا۔ کہتے جی کہ دکان کا نام مکہ المکرمہ رکھا جا سکتا ہے، بالکل نہیں رکھا جا سکتا، یہ اتنے مقدس نام ہیں اور تم ان کی تضحیق اور ان کی تنقید کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر تم دکاندار نے کسی سے دھوکہ کیا تو وہ کہے گا او یار وہ مکے والا جو ہے نا وہ بے ایمان، تو کس کو گالی ہوگی پھر؟ بالکل یہ جو ہے نا المدینہ مکہ یہ بالکل ناجائز۔ گھر کا نام میں اگر دار الحمد رکھ لوں کوئی بات نہیں، شکر کی گھر۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے اور لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، کیا کریں؟ آگے ان کا ٹیکس نہ تو ان پر خرچ ہوتا ہے نہ ملک پہ خرچ ہوتا ہے، تو چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ باہر کے ملک اس لیے ٹیکس چوری نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ ہم پر لگ رہا ہے، ہمیں اتنی رعایات اور آرام پہنچایا جا رہا ہے۔ بالکل چوری شوری نہ کیا کرو، لیکن یہ ہے کہ جہاں نتیجہ نہ ہو تو لوگ چوری کریں گے، مولوی کے کہنے سے نہیں روک سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے انڈیا میں گائے خریدی تھی قربانی کے لیے، وہاں کے ہندوؤں نے آ کر زبردستی ہماری گائیں جو ہیں وہ ضبط کر لیں، چونکہ وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے، چونکہ گائے تو ان کے نزدیک نعوذ باللہ بھگوان ہے نا، خدا ہے۔ کہتے ہیں جی اس کا ہم دودھ پیتے ہیں، ماں ہے۔ میں نے کہا دودھ تو اللہ کے بندے بکری کا بھی پیتے ہو، بھیڑ کا بھی پیتے ہو، اونٹنی کا بھی پیتے ہو، ان سب کو ماں باپ بناؤ، صرف گائے کو کیوں؟ اصل تو سامری والی گائے ہے نا، اس نے جو بچڑا بنایا تھا جس کو انہوں نے سجدہ کیا تھا اسی کی تو اولاد ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے جی کہ پھر ہم نے گورنمنٹ کو شکایت کی، انہوں نے ایک دن باقی رہ گیا تھا عید میں، انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ایم ایل اے نے ان کا گایوں کا جتنا پیسہ بنتا تھا وہ ہمیں ہرجانہ لے کے دے دیا، پھر ہم نے جلدی جلدی جانور لے کے قربانی کر دی ہے، لیکن کچھ پیسہ بچ گیا ہے تو تمہارا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جن جن کی گائیں تھیں ان سب پہ تقسیم کر دو۔ کمیشن لینا جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حالات ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے یہاں رواج ہے کہ مکتب العقار جو دفتر کھول کے بیٹھے ہیں، آپ زمین خریدیں گے بیچیں گے تو اس پہ وہ 2.5% لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ آخر وہ جو دفتر کھول کے بیٹھا ہے تمہارے لیے بھاگے گا، دوڑے گا، گاہک تلاش کرے گا، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ سپروائزر کو کمپنی 150 دیتی ہے، وہ غریبوں کو 120، یہ حرام ہے، یہ کون سا کمیشن ہے؟ یہ تو ڈاکہ مار رہا ہے۔ زمزم کے پانی کو گرم کر سکتے ہیں، جب حاجی گرم ہو سکتا ہے تو زمزم کا پانی بھی تو گرم ہو سکتا ہے۔ حاجی کو دھوپ میں گرمی نہیں لگتی، تو حاجی گرم ہونے سے حاجی رہتا ہے، تو زمزم بھی گرم ہونے سے زمزم ہی رہتا ہے۔ میں زیارت کرنے کے لیے مدینہ پاک گیا تھا، میں نے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، میں مکے میں رہنے والا ہوں، ماشاءاللہ آپ عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، مکے والوں کے لیے کوئی نئی شریعت ہے، کوئی نیا قانون ہے۔ جب بھی تم میقات گزر گئے، جب واپس آؤ گے میقات سے تو احرام باندھ کے آؤ گے۔
ہاں اندھا کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ڈپٹی والا ہے، روز جا رہا ہے آ رہا ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بالوں میں ٹک لگاتے ہیں، ان پہ ایک بکری دم پڑ جاتی ہے۔ اشهد